السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ لائک لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ سین یا کریکٹر لازمی مینشن کیجیے گا۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکار عشقم قسط نمبر 13 از قلم ہانا خان۔ یہ منظر ہے یزدان خانزادہ کے پراسائش کمرے کا۔ یزدان خانزادہ اس وقت کاؤچ پر بے ترتیب سا بیٹھا سگریٹ کے خیری کش لے رہا تھا، جبکہ آفس کی ضروری فائلز اور لیپ ٹاپ سامنے کھلا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ایک مشہور انٹرنیشنل کمپنی سے ڈیل ڈن ہوئی تھی، جس کے لیے وہ کافی عرصے سے محنت کر رہا تھا۔ ڈیل ڈن ہونے کے بعد اب وہ آرام دہ حالت میں شرٹ لیس صرف بلیک ٹراؤزر میں موجود سگریٹ کی کش لے رہا تھا، اور سوچوں کا مرکز ہمیشہ کی طرح وہ نازک وجود تھا جس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اور بیگانگی یزدان خانزادہ کو جیتے جی مارنے کے لیے کافی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ موبائل پہ شہروز کی کال آتے دیکھ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، کیا اپڈیٹس ہیں شہروز؟ انہوں نے جوائن تو نہیں کیا آفس؟ یزدان نے شہروز کی کال اٹھاتے ہی پے در پہ ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان جا رہی تھی کہ کہیں عائلہ بخش نے اس شخص کا آفس جوائن نہ کر لیا ہو۔ او بولنے تو دے بڑی، جسٹ چل، میرے ہوتے ہوئے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تیرے کہے کے مطابق خونخوار شنی کو سنبھال لیا ہے، شہروز نے ہنستے ہوئے ڈرامیٹک انداز میں جواب دیا، جس پر یزدان نے سکون بھرا سانس لیا۔ کیسے؟ یزدان نے یک لفظی سوال پوچھا، جس پر دوسری طرف موجود شہروز نے پریشانی سے آنکھیں میچیں، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس کی شامت پکی۔ چھوڑ نہ، جانے دے بڑی، بس تیرا کام ہو گیا نا۔ تو نے کہا تھا کسی بھی طرح مس بخش کو روکنا ہے، میں نے روک دیا۔ اب وہ تقریباً 2 ہفتے تک تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، شہروز نے بات سنبھالتے ہوئے میچنی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جس پر یزدان نے اپنے سرمئی آنکھیں چھوٹی کر کے فون کو گھورا اور سیدھا ہوتے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور خود اٹھ کر گلاس ونڈو کی جانب بڑھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے شہری تو نے کچھ گڑبڑ کی ہے، مجھے سچ سچ بتا، کیا کیا ہے تو نے؟ یزدان نے چٹکی بجا کر الفاظوں کو دانتوں میں چبا چبا کر ادا کیا۔ پہلے وعدہ کر تو مجھے کچھ نہیں کہے گا بڑی، دیکھ میں نے تیرا کام کیا ہے، تجھے میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ شہروز نے شیریں لہجے میں اپنا احسان جتایا۔ ہاں میں تیرا بہت احسان مند ہوں، اس لیے بھلائی اسی میں ہے، سیدھے سچائی بتا۔ اچھا یا بڑی سن، تو نے کہا تھا مس بخش کو کسی طرح بھی روکنا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر سے بھی باہر قدم نہ رکھیں، اور میں ٹھہرا تیرا فرما بردار ساتھی، اس لیے بس میں نے شہروز نے منمناتے ہوئے آہستہ آواز میں اپنی بات یزدان کو بتانی چاہی کہ یزدان تیزی سے بول اٹھا۔ اس لیے تو نے کیا شہری؟ بول بھی تھے منمنانا بند کر، ورنہ فون میں گھس کر تیری بتی سی توڑ دوں گا، یزدان نے گھرا کر کہا، جس پر فوراً سے شہروز نے اپنی بتی سی بند کی، جیسے یزدان واقعی فون سے باہر آ جائے گا۔ بس میں نے مس بخش کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کروا دیا، شہروز نے تیزی سے بول کر موبائل کان سے دور کیا، جس میں یزدان کی کان پھاڑتی گراتی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا فون میں گھس کے شہروز کا منہ سجا دے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تیرا کچھ کر دوں گا شہری کمینے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، یزدان نے گراتے ہوئے کہا، جس پر دوسری طرف موجود شہروز نے اپنے کہکے ضبط کیے۔ تو میں کیا کرتا؟ مس بخش کے گھر کے گیٹ میں تالا مار دیتا، یا جا کر ایک منت بھرا خط لکھتا کہ آپ باہر مت نکلنا، ہمارے سردار صاحب کا آرڈر ہے، اور بدلے میں وہ خونخوار شیرنی مجھے اللہ کے پاس پہنچا دیتی؟ نہ بابا نہ، یہ بہت زیادہ رسکی تھا، اور ویسے بھی ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے جو کنوارا ہی مارا جاؤں۔ شہروز کے ڈرامائی انداز سے یزدان کا بس نہ چلا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو واقعی اس کی بتی سی توڑ دیتا۔ منہ بند کر بے شرم انسان، میں داجی کو کہتا ہوں تیرے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنے، تجھے بڑا شوق چڑھا ہے شادی کا۔ یزدان کی بات پر شہروز کی آنکھوں کے سامنے وہ ویران اور خالی سی پرخشش سرخ آنکھیں گھومی، اور اس کی دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی، جس پر اس نے فوراً سے اپنا سر جھٹکا اور دھیان یزدان کی طرف دیا، جو اب اس سے پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا۔
ارے بڑی کچھ نہیں ہوا مس بخش، بالکل ٹھیک ہیں، بس ہلکی سی ٹکر کروائی تھی احتیاط سے۔ پھر باقی کا کام ڈاکٹر نے کر دیا اور بچا کچا مس بخش کے فادر نے۔ بس پاؤں میں چھوٹا سا پلاسٹر اور ہاتھ میں پٹی بندھی ہے، وہ بھی ڈاکٹر کو میں نے بولا تھا، ورنہ زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں کم سے کم بھی 2 ہفتے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ باقی ان کے فادر زندہ باد، جنہوں نے اپنی ضد سے میرا اور ڈاکٹر کا کام آسان کر دیا ہے۔ شہروز نے پوری بات تفصیل سے بتا کر یزدان کو پرسکون کرنا چاہا، جو کہ پوری بات سن کر کچھ حد تک پرسکون ہو بھی گیا تھا، مگر دل ناداں کو کہاں کچھ سکون تھا۔ ٹھیک ہے، تم کب تک آ رہے ہو حویلی؟ یزدان نے پرسکون ہو کر شہروز سے حویلی آنے کی بابت سوال کیا، جس پر شہروز نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پایا، جبکہ ایک بار پھر آنکھوں کے پردے پہ وہ دلکش آنکھیں گھومیں۔ پھر کچھ ٹھہر کر بولا تو لہجہ خود بخود گمبھیر تھا۔ بہت جلد۔ شہروز کی گمبھیر آواز پر یزدان نے فون کان سے ہٹا کر اپنے سرمئی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر دوبارہ کان سے لگا اور بولا تو لہجہ کچھ ذو معنی سا تھا، خیریت ہے؟ یزدان کی بات پر دوسری جانب شہروز بری طرح سٹپٹ آیا اور سنبھل کر بولا، ہاں مجھے کیا ہونا ہے، میں تو کہہ رہا تھا صبح ہوتے ہی میں سوات کے لیے نکل جاؤں گا اور جلد تیرے پاس ہوں گا۔ شہروز نے تیزی سے کہتے الوداعی کلمات ادا کر کے لائن ڈراپ کر دی، جس پر یزدان کا جاندار کہکا اس کے کمرے کی زینت بنا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا شہروز کا لڑکھڑاتا اور غمگین لہجہ، وہ خود بھی تو ان راہوں کا مسافر تھا جس پہ شاید اب اس کا جگری یار چلنے والا تھا، اور یزدان خانزادہ پورے دل سے اپنے دوست کے دل کی دنیا آباد ہونے کے لیے دعا گو تھا۔ شہروز سے بات کر کے یزدان خانزادہ نے فون صوفے کی جانب اچھالا اور خود دھڑم سے بیڈ پہ گر پڑا، اور اب اس کی سوچوں کا رخ 3 سال پہلے کی خوبصورت زندگی کی جانب تھا، جب وہ اسے پہلی بار ملا تھا اور ایک ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا اس نازک جان پر۔ ماضی 3 سال پہلے یزدان خانزادہ اس وقت اپنے بابا کے دوست جو کہ ایک مشہور بزنس لائر تھے، ان کے آفس میں موجود تھا، اور مسٹر جنید حسن اس وقت کانفرنس روم میں اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ مصروف تھے۔ ابھی یزدان اپنے موبائل میں ہی مصروف ہی تھا کہ اس کے کانوں میں ہنسی کی جترنگ گونجی۔ اس دلکشی سے کھلکھلانے کی آواز پر یزدان نے بے ساختہ اٹھ کر گلاس وال پر موجود بلائنڈرز کو ٹرانس کی کیفیت میں کھولا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ کھلکھلانے کی آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ بلائنڈرز کھولتے ہی یزدان خانزادہ کی نظر گلاس وال کے پار موجود منظر پر پڑی، جہاں ایک چھوٹی سی 21 یا 22 سال سے کی لڑکی اپنی کولیگ کے کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مضبوط اعصاب کے مالک 25 سالہ یزدان خانزادہ کا دل زندگی میں پہلی بار اس کے سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، پھر چاہے وہ یہاں پاکستان میں ہو یا ایبراڈ میں، جو خود یزدان سے دوستی کرنے کی خواہش سامنے سے ظاہر کرتی تھیں، مگر یزدان نے کبھی بھی کسی کو زیادہ خود سے فری نہیں ہونے دیا، اسی لیے وہ ہر جگہ خڑوس ہینڈسم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر آج جس تیزی سے اس کا دل دھڑکا تھا، ایک پل کے لیے خود بھی گھبرا گیا اور تیزی سے جنید حسن کے کیبن کے بعد آفس سے بھی نکلتا چلے گیا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ کس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا، لیکن اپنا دل جنید حسن کے آفس میں ہی چھوڑ آیا۔ اس بات کو تقریباً 2 دن گزر چکے تھے، مگر وہ نازک حسین جادوگرنی جیسی یزدان خانزادہ کے دل و دماغ میں چپک سی گئی۔ لاکھ دھیان ہٹانے کے باوجود ان دنوں میں آنکھیں موندتے ہی اس کی چھبی یزدان کی آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگتی۔ ابھی بھی وہ اپنا سارا کام وائنڈ اپ کرنے کے بعد کچھ دیر اپنے آفس میں موجود ریسٹ روم میں ریلیکس ہونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ جھم سے وہ نازک حسینہ ایک بار پھر اس کی ذہن کی پردوں پر قابض ہو گئی۔ متناسب خوبصورت سراپا، لمبا قد، گلابی چھلکاتا رنگ، کھڑی مغرور ناک میں پہنی گولڈ کی نوز پن، بھرے بھرے گال ہنستے ہوئے دونوں گالوں پر پڑتے گہرے گڑے، نازک سے بھرے بھرے قدرتی گلابی ہونٹ، بائیں طرف تھوڑی پہ چمکتا ہوا موٹا بھورا تل، جیسے اس تل کو بھی خود پر ناز ہو جو اس نازک حسینہ کے وجود کا حصہ ٹھہرا ہو۔ ڈارک براؤن چمکتی سے شرارتی آنکھوں پر پہرا دیتی لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں، چاکلیٹ براؤن بال،
चॉकलेट ब्राउन बल खाते चमकदार बाल जो कमर से नीचे तक जाते थे, सुराहीदार गर्दन में मौजूद वो नाजुक सी चेन जिससे शायद ज़िंदगी में पहली बार यज़दान खानज़ादा को रक़ाबत महसूस हुई थी। यज़दान खानज़ादा को लगा कि ये एक मामूली सी अट्रैक्शन है, मगर मुसलसल 2 दिनों से उस हसीन जादूगरनी का अपने दिमाग और दिल पर कब्ज़ा यज़दान खानज़ादा के लिए ख़तरे की घंटी था। यज़दान खानज़ादा के लिए दिन यूं ही कसलमंदी से गुजर रहे थे और उसे वो नाजुक दोशीज़ा किसी सूरत नहीं भूल रही थी। ये यज़दान खानज़ादा के लिए एक शदीद इंकिशाफ का वक्त था कि वो पहली नज़र की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। आज काफ़ी दिनों के बाद यज़दान खानज़ादा फिर जुनैद हसन के ऑफ़िस में उनके सामने मौजूद था। कहो बरखुदार, कैसे आना हुआ? उस दिन भी बिना बताए तुम गायब हो गए थे। जुनैद हसन ने सवाले नज़र से देखते हुए यज़दान सवाल किया, जिस पर ज़िंदगी में पहली बार यज़दान खानज़ादा बुरी तरह कंफ्यूज हुआ। वो एक्चुअली अंकल, मुझे उस दिन अचानक से कॉल आ गई थी और मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला आपके पास आने का। यज़दान खानज़ादा ने कुछ संभल कर जवाब दिया, जिस पर जुनैद हसन ने कुछ मशकूक नज़रों से यज़दान की जानिब देखते हुए सर हिलाया। अच्छा बरखुदार, फिर बताओ क्या मसला था जो इस दिन तुम डिस्कस करना चाहते थे? अभी यज़दान इन्हें अपने इस दिन आने की वजह बताता कि जुनैद हसन के ऑफ़िस का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिस पर उन्होंने आने वालों को इजाज़त दी, मगर अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर यज़दान खानज़ादा की धड़कनों ने स्पीड पकड़ी और वह एक ट्रांस की कैफियत में यकटक उस हसीन वजूद को देखता रहा। उसका मुसलसल आने वाली शख्सियत को टिकटिकी बांधे देखने पर जुनैद हसन ने अपना गला खंगाल कर यज़दान को होश दिलानी चाहिए, जिस पर यज़दान ने फ़ौरन से अपनी निगाहों का ज़ाविया बदला और जुनैद हसन को देखकर खिसियानी सी हंसी हंस दिया। आओ आयला बेटा, क्या काम है बच्चे आपको? जुनैद हसन के लहजे में आयला के लिए बेतहाशा पादराना शफ़क़त थी, जिस पर आयला ने मुस्कुराते हुए एक ही सांस में तेज़ी से अपने यहाँ आने की वजह जुनैद हसन के गोश गुजार की। आयला। जुनैद हसन के लबों से आयला का नाम सुनकर यज़दान ने आंखें बंद करके उसका नाम दिल में दोहराते हुए हल्के से अपने लबों से अदा किया। तो इस हसीन जादूगरनी का नाम आयला है? यज़दान ने दिल में खुद से मुखातिब हुआ, जबकि एक बार फिर उसकी निगाहों का मरकज़ आयला का खूबसूरत चेहरा था। वह अपनी बेखुद नज़रों को चाह कर भी संभाल नहीं पा रहा था, जबकि खुद पर मुसलसल महसूस होती नज़रों की तपिश ने आयला को यज़दान की जानिब देखने पर मजबूर किया, जिस पर उसने अपनी चॉकलेट ब्राउन आँखों को छोटी करके यज़दान को एक घूरी से नवाजा और फिर शिकायती नज़रों से जुनैद हसन की जानिब देखा, जो कि खुद हैरानगी से यज़दान को देख रहे थे। वो अच्छे से यज़दान को जानते थे, वो कोई दिल फेंक लड़का नहीं था। यज़दान को फिर से मुसलसल आयला की जानिब देखते पाकर जुनैद हसन ने दोनों का तारुफ करवाना ज़रूरी समझा, वरना कोई बात नहीं थी कि आयला बगैर किसी की परवाह के यज़दान को खरी खरी सुना देती। वो ऐसी ही थी, इससे ये उम्मीद की जा सकती थी। आयला बेटे, ये यज़दान खानज़ादा हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त के बेटे और फेमस बिजनेस टाइकून। बहुत कम अरसे में काफ़ी बड़े बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स और डील फाइनल कर चुके हैं ये, और अब उनका शुमार बेहतरीन बिजनेसमैन में होता है। जुनैद हसन ने फ़ख्री अंदाज में आयला से यज़दान का तारुफ करवाया और फिर कुछ ठहर के यज़दान के जानिब देखकर आयला का तारुफ करवाया, जो अभी भी मुसलसल आयला को बग़ैर पलक झपकाए देख रहा था। और यज़दान, ये आयला है, मेरी लॉ फर्म में एज आ इंटर्नशिप कर रही है। बहुत काबिल और ज़हीन बच्ची है माशाल्लाह से। यज़दान के मुसलसल बगैर जुनैद हसन की मौजूदगी के परवाह किए आयला को घूरते देखने पर जुनैद हसन ने अल्फाज चबा चबा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिस पर यज़दान ने उनकी जानिब देखकर सर को खम दिया और अपने सिल्की ब्राउन बालों में अपनी मर्दाना उंगलियां चलाईं। जुनैद हसन की बात मुकम्मल होने पर यज़दान ने दोबारा अपना रुख आयला की जानिब किया और फिर भारी गंभीर आवाज़ में लहजे में बोला, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई आयला। यज़दान ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आयला ने शरारत और कुछ गुस्से से उसकी जानिब देखा, फिर अल्फाज चबा चबा कर मगर अपने खूबसूरत गुलाबी होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजा कर बोली, मगर मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर। आयला ने तिनक कर जवाब दिया, जबकि सर को थोड़ा
چبا کر ادا کیا۔ مسلسل اس ڈیسنٹ بنٹی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف یزدان اعلیٰ کے جواب پہ دلکشی سے ہنس دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے تیز کانوں نے اس حسین اور دلکش جادوگرنی کی باہر جاتی ہوئی بڑبڑا سانس سنی تھی، جس میں وہ بڑے دھڑلے سے منہ ہی منہ میں اسے ٹھرکی بول کر تیزی سے آفس سے نکل گئی تھی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کر دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ حال اس وقت پرویش نیوی بلو پٹھانی فراک میں اچھے سے خود پر دوپٹہ اوڑھے کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ پرویش اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ کچن میں کسی اور کی موجودگی محسوس ہی نہیں کر پائی۔ چوکی تو تب جب زیان خانزادے نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ لالا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ معافی چاہتی ہوں، میرا دھیان آپ کی جانب نہیں تھا۔ پری نے فوراً سے سنبھلتے ہوئے زیان سے معذرت کی۔ ارے نہیں میری گڑیا، کوئی بات نہیں، کیا مجھے ایک اچھی سی کافی مل سکتی ہے؟ زیان نے مان سے پری سے کافی کا پوچھا۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے لالا، آپ حکم کریں، اور مزیدار سی کافی کے ساتھ یمی سے سینڈوچ بھی آپ کے کا یاد کریں گے آپ پرویش غازیان خانزادوں کو۔ پرویش نے کھلکھلاتے ہوئے روانگی سے فراغ دلی دکھائی، جبکہ اس نے اپنی روانگی سے بولنے کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ وہ اکثر داعش و شان سے پہ روب ڈالنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ غازیان کا نام لگاتی تھی، ایسا کرنے سے اسے دلی سکون ملتا تھا، مگر آج یہ حرکت بے ساختہ تھی۔ مگر کچن کی طرف آتے غازیان خانزادہ کے مضبوط قدم ٹھٹک کر رکے، جبکہ دل تیزی سے دھڑکا اور اندر کہیں اس کی روح میں ایک سکون سا اترا۔ اندر سے پرویش کے ساتھ زیان کی آواز آتے دیکھ پہلے تو اس نے سوچا وہاں سے چلے جائے، لیکن پھر اس کے دل نے اسے یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر آمادہ کر ہی لیا، اور وہ وہیں پلر کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پری کی اتنی دریا دلی پر جہاں زیان خانزادہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، وہیں پری کے اپنے نام کے ساتھ غازیان کا نام لگانے پر اس نے اپنی آنکھیں میچ کر اپنے لالا کی عقل پر افسوس کیا، جو اتنا چاہنے والی لڑکی کو کھونے کے در پہ تھے۔ پری کو اپنے کام میں مصروف ہوتے دیکھ زیان نے پھر دوبارہ اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ پری گڑیا، ایک بات پوچھوں؟ زیان نے پری سے سوالیہ انداز میں بات کا آغاز کرتے ہوئے خود وہیں موجود ٹیبل کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زیان کے سوال پر پری نے پیچھے مڑ کر زیان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے جاننا چاہتی ہو کیا بات ہے۔ پری کی سوالیہ نظروں پر زیان نے پھر اس سے سوال کیا، کیا تم بھی مجھ سے خفا ہو؟ زیان کے سوال پر پری نے کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے زیان کی جانب دیکھا۔ میں سمجھی نہیں لالا، بھلا میں کیوں آپ سے خفا ہونے لگی؟ پری نے خفیفی سے کہا۔ وہ کہاں کسی سے جلد ناراض ہوتی تھی، اور یہاں تو زیان لالا نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، تو بھلا خفا ہونا کہاں بنتا تھا؟ پر تمہارا دیدا تو مجھ سے ناراض ہے۔ زیان نے کچھ لمحے رک کر پھر اپنی بات جاری کی۔ دیدا؟ بھلا دیدا کیوں آپ سے خفا ہونے لگ گئیں لالا؟ وہ پوری دنیا سے خفا ہو سکتی ہیں سوائے آپ کے، پری نے کھلکھلاتے ہوئے کہا، جس پر جہاں زیان نے کچھ ناسمجھی سے پری کی جانب دیکھا، وہیں کچن کے باہر کھڑے غازیان کا دل دھڑکا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار نازک مومی گڑیا کی ہنسی کی جترنگ سنی تھی، مگر ہائے رے قسمت کہ کاش وہ سامنے سے اسے ہنستے ہوئے بھی دیکھ پاتا۔ ایسے مت دیکھیں لالا، آہستہ آہستہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔
پری نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے سنجیدگی مگر شرارتی لہجے میں کہا۔ اسے اس حویلی کا ہر فرد بہت پسند تھا۔ بچپن میں اکثر زیان اپنی موجی سے چھپ کر اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ پری جانتی تھی دائس اور یزدان لالا کی طرح زیان کو بھی وہ بہت عزیز ہے، مگر صرف اپنی موری کی ناراضگی کے ڈر سے سب کے سامنے وہ پری سے فاصلے پر رہتا تھا۔ زیان کو مسلسل خود کی طرف فکرین انداز میں دیکھتے پاتے پری نے کافی کا مگ اور سینڈوچز اس کے سامنے رکھے اور خود سامنے سلیب سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ لالا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ پری نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اپنے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا سپ لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے زیان سے پوچھا، جس سے پہلے تو زیان کچھ دیر خاموش سے اپنے مردانہ مضبوط ہاتھ کی شہادت کی انگلی مگ کے کناروں پہ پھیرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد ایک لفظی جواب دیا، ہاں، جس پر پری خاموشی سے زیان کی جانب دیکھتی رہی۔ پھر دوبارہ کچن میں زیان کی بھاری مگر مدھم آواز گونجی، گڑیا، کیا یہ حقیقت ہے آپ غازی لالا کی علیحدگی کے فیصلے سے متفق ہو؟ آپ کو ان کا یہ فیصلہ منظور ہے؟ مطلب داجی نے یہ فیصلہ آپ سے پوچھ کر لیا ہے؟ زیان نے اپنی سبز و براؤن امتزاج کی آنکھوں کو اٹھا کر پری کی جانب دیکھتے سوال کیا، جبکہ باہر کھڑا غازیان بھی پوری توجہ سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور نہ جانے کیوں وہ خود بھی پری کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ پری نے اس کے سامنے اس بات کا اعتراف صرف اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے کیا تھا۔ جی لالا، نانا جان نے یہ فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کیا تھا۔ آپ اب وجہ پوچھیں گے میری اس بارے میں ہاں کرنے کی؟ تو میں مزید اس حویلی میں اپنی وجہ سے تماشا نہیں چاہتی تھی، اور پھر مامی جان بھی مجھے پسند نہیں کرتی، اور شاید کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک بھی ہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان کی مجھ سے نفرت کی وجہ کیا ہے، مگر میں مزید ان کے نفرت آمیز الفاظ برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر وہ ماں ہے، میرے خیال میں اولاد میں سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے نانا جان سے کہا جو خان اور مامی جان چاہتی ہیں آپ وہ کریں۔ پری نے بھیگی سی سانس کھینچ کر کہا، اور تمہارا کیا پری؟ تم اتنی چھوٹی ہو، تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ زیان نے ایک بار پھر تعصب سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لالا کے لیے ہمیشہ سے انتظار، امید اور بے تحاشا محبت دیکھی تھی، مگر شاید وقت اور حالات نے اس چھوٹی سی لڑکی کو 19 سال کی عمر میں اچھا خاصا تجربہ دے دیا تھا، یا شاید پھر جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ لوگوں کے رویے دیکھ کر شاید ایسے ہی وقت سے پہلے سمجھدار ہو جاتے ہیں جیسے پرورش ہو گئی تھی۔ زیان کے سوال پر پرورش تلخی سے مسکرا دی، لالا میرا کیا، جیسے ابھی تک قسمت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، آگے بھی اللہ نے میرے نصیب میں کچھ تو لکھا ہوگا۔ میں نے کچھ خاص نہیں سوچا، یہ فیصلہ بھی میں نے نانا جان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جیسا وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ پری نے اذیت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہارا کیا؟ تم غازی لالا سے محبت کرتی ہو، یہ تمہاری آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ گڑیا کہ اگر غازی لالا تمہیں طلاق دے دیتے ہیں اور داجی تمہارے لیے کسی اور شخص کو چنتے ہیں تو کیا تم یہ سب قبول کر لو گی؟ چلو شادی کو چھوڑو، کیا تم یہ برداشت کر لو گی کہ غازی لالا تم سے اپنا نام چھین لیں، وہ نام جس کو تم نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے؟ زیان کے پے در پہ سوالات پر پری کی نیلی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت گرنے لگے۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ یہ خیال ہی بہت بھیانک تھا کہ غازیان اس سے اپنا نام چھین لے۔ نام چھیننے کا مطلب رشتہ ختم تو حق ختم تو پری کے لیے غازیان کو سوچنا بھی حرام، اور یہ خیال پری کے دل کو آڑے کی طرح کاٹتا تھا۔ ابھی بھی زیان کی باتوں پر اسے ایسا لگا کہ اس کا دل لہو لہان ہوا ہو اور اس کا وجود بے جان سا ہونے لگا ہو۔ لالا تو آپ بتا دیں میں کیا کروں، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اور نفرتوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا،
مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میری سانسیں بند ہو جائیں گی، میں کیا کروں مجھے کچھ نہیں پتا۔ پری جو کب سے سب کے سامنے مضبوط بن رہی تھی، زیان کی باتوں پر جو باندھ اس نے اپنے آنسوؤں پہ لگایا ہوا تھا وہ مزید نہ سنبھال سکی، اور آنسو لڑیوں کی صورت اس کی نیلی آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ اس سب میں زیان ہی پہلا شخص تھا جس نے پری سے پوچھا تھا کہ وہ اس سب میں کیا محسوس کر رہی ہے۔ باقی سب نے خاموشی سے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا، شاید اس لیے کہ اب مزید سبھی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ زیان نے اٹھ کر کانچ کے گلاس میں پانی نکالا اور جا کے روتی ہوئی پری کو پانی کا گلاس تھمایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے یہ نازک سی گڑیا ہمیشہ سے ہی بہت عزیز تھی۔ جب اس کی بی جان نے اسے بتایا تھا کہ اللہ نے اس کی پھپھو کو ایک کیوٹ سی ڈال دی ہے، تب سے ہی اس نے اسے اپنی چھوٹی سی کیوٹ بہن مان لیا تھا، لیکن اپنی موری کے غصے اور ناراضگی کے ڈر سے ان کے سامنے ہمیشہ ہی اس سے دور رہتا تھا، اور جب اکیلے ہوتا تو گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بس میری گڑیا، شاید ہم دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، ہم دونوں کے ہی محبوب ظالم ہیں، زیان نے تلخی سے کہتے پری کے سر تھپتھپایا، جبکہ باہر ان دونوں کی باتیں سنتے غازیان خانزادہ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ تیزی سے پلٹتا ہوا داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ ہے پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے، بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ جان میں اتر جائے گا۔ وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا۔ اینڈ تک ایپیسوڈز تک بنے لینے کا شکریہ۔ ایپیسوڈ کے آخر میں لائک کر دیں ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے فیوریٹ ڈائلاگ اور سین یا کردار کامنٹ باکس میں لازمی مینشن کریں۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اتنے سارے ویوز آ رہے ہیں اور سبسکرائبر میرے بہت کم ہیں، تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں مزید اچھی قصات اور ناولز آپ کو پڑھا سکوں یا آپ کے لیے لکھ سکوں، کیونکہ آپ کا سپورٹ ہم رائٹرز کے لیے بہت 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 ضروری ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔